نواسۂ رسول سید الاسخیاء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ولادت بشہادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے والد محترم کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کے کثیر القابات ہیں، ان میں سے آپ کا ایک لقب سید، صبت رسول اور صبت اکبر اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول، یہ القاب بھی آپ کے مشہور و معروف ہیں۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ بہت ساری روایات اس بات کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، امہات الکتب میں بھی وہ روایات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہو، یعنی کہ حضرت امام حسن سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے اور آپ کی اہم صورت تھے۔ سامعین محترم، آپ ہی وہ عظیم المرتبت شخصیت تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر سواری بھی کی تھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت یعنی گود میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ حضور کی گردن اور کمر پیٹھ پہ سوار ہوتے، حضور ان کی ہاتھ سجدوں کو لمبا کر دیتے اور انتہائی شفقت اور پیار کے ساتھ انہیں اپنی گردن اور کمر سے اتارا کرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ اتنی عزت والے اور اتنے مقام والے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ، جمیع صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کی قسم عورتوں نے حسین بن علی جیسا شخص جنا ہی نہیں ہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت تھے۔ سامعین محترم، آپ کو شانہ اقدس یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر سوار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے۔ ایک صاحب نے دیکھا
امام حسن کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہیں، تو وہ صحاب دیکھ کے یہ کہنے لگے کہ نعم مرکب رقبت یا غلام، کہ صاحبزادے، اے صاحبزادے یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ سو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا یہ کلام سنا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَنِعْمَ الرَّاقِبُ ہوا، کہ یہ دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ تم کہہ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے، سوار دیکھو سوار بھی کیسا ہے، کتنا اچھا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا مقام۔ وہ کسی نے کہا تھا، یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہدایت کے بخشش میں کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام نے جب صحاب نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، حضور نے جواب دیا دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ نعم الراقب ہوا۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو جامع ترمذی شریف میں روایت کیا۔ یہی نہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی دیر میں کیا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا۔ سو جب سلام کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہ پتہ چلا، دیگر لوگوں نے سلام کا جواب دیا، اور ان جو ابو ہریرہ کے ساتھ دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام حسن نے سلام کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار تم پر بھی سلام۔ اور اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، یہ سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروپوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہوا، 100% صحیح ثابت ہوا، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں سے پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں میں دو جماعتیں بن گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت حضرت علی المرتضیٰ کی، ایک حضرت امیر معاویہ کی۔ اور کیا ہوا، ان دونوں میں جنگ بھی ہوئی، لڑائی ہوئی،
پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن نے صلح کروائی اور اقتدار حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ حضرت امام حسن خلیفہ برحق تھے اور پانچویں خلیفہ ہیں، لیکن امت مسلمہ کو فساد سے بچانے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار کو چھوڑ دیا۔ آج کوئی کونسلر بن جائے وہ اب تک وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایم پی اے اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایم این اے اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وزیر وزارت سے مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر جہاں اس وزارت کے لیے وہ بالکل نائل ہو، اس وزارت کے ساتھ اس کا دور کا تعلق بھی نہ ہو، وہ رسول اللہ کے نواسے راغب دوش مصطفیٰ اور آغوش مصطفیٰ میں پرورش پانے والے حضرت امام حسن نے اتنا بڑا عہدہ چھوڑ دیا، آپ نے خلافت چھوڑ دی، پوری مملکت اسلامیہ کے جو آپ سربراہ تھے اس سربراہی کو چھوڑ دیا، جناب معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، مسلمانوں میں صلح ہو جائے، یہ یکجاں ہو جائے، ان میں اتحاد پیدا ہو جائے، اتحاد کی فضا پیدا ہو جائے اور یہ پوری امت مسلمہ وحدت کی لڑائی میں پرو دی جائے۔ یہ قربانی بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دی۔ سامعین محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں اور یہ حدیث پاک آداب المفرد میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنکا کے بازار میں گئے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا۔ یہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر وہ شخصیت ہے جو امام حسن کا ذکر کرتے ہوئے رو جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بازار سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا امام حسن کا، جب امام حسن کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنی دیر میں حضرت امام حسن آئے، حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی گود میں لے لیا۔ امام حسن کا پوچھا، امام حسن آئے، جب آئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی، اور جب زبان مبارک ڈالی وہ کیا عالم ہوگا جب نبیوں کے امام سید الانبیاء خاتم النبیین قائد المرسلین امام حسن کے پیارے نانا حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک اپنے ان نواسے کے منہ میں ڈالی ہو، اس زبان میں کیا رس ہوگا اور اس کا ذائقہ کوئی اور کیا بتا سکتا ہے، وہ حسن مجتبی ہی بتا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے پوچھا امام حسن کا، امام حسن آگے آئے تو حضور نے گود میں بٹھایا، گود میں بٹھایا تو زبان اپنی ان کے منہ میں ڈال دی، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ جب زبان کو منہ میں ڈالا اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ زبان مبارک منہ میں ڈالی، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ میں حسن مجتبی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ پیغمبر کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، آقا کی تو کوئی دعا رد ہوئی نہیں، آقا کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اللہ تو پہلے ہی سے امام حسن سے محبت رکھتا تھا، اس کی محبت اتنی بڑی، دعائی مصطفیٰ کے بعد اتنی حسن مجتبی کے ساتھ محبت بڑی، ہماری عقلیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، ہم تصورات میں لا ہی نہیں سکتے۔ تو خود حسن مجتبی نواسہ رسول وہ ہیں جن سے مصطفیٰ بھی محبت کرتے تھے، جن سے نہ صرف مصطفیٰ بلکہ مصطفیٰ کا خدا خالق کائنات بھی محبت کرتا تھا۔
حسن مجتبی وہ تھے جن سے حضور کے صحابہ بھی محبت کرتے تھے، حسن مجتبی وہ تھے جن سے علی و فاطمہ بھی محبت کرتے تھے، اور جو ان سے محبت کرے گا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، چونکہ وہ حضور کے نواسے تھے نواسے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیٹا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، یہی نہیں، ایک اور بزرگ تابعی بزرگ ابو سعید مقبری، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے ساتھ تھے۔ وہ ابو سعید مقبری کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آ کے امام حسن نے سلام کیا تو ہم لوگوں نے جواب دیا، ابو ہریرہ کو خبر نہ ہوئی۔ جب بتایا گیا کہ امام حسن آپ کو سلام کر رہے ہیں، کہا وعلیک السلام یا سیدی، کہا اے میرے سردار تم پر بھی سلام ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ کہنے لگے، حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امام حسن کے بارے میں فرمایا۔ یہی نہیں، حضرت ابو بکرہ، ایک ابو بکر صدیق حضور کے صحابی، ان کا نام اصل عبداللہ تھا، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ کبھی وہ بیٹھ جاتے، سوار ہو جاتے، کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے۔ حضور انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ انہیں اپنی پیٹھ سے اتارتے، اپنی کمر سے اتارتے۔ سامعین محترم، جب نماز ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کسی اور کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیا، حسن مجتبی آپ کی گردن پہ سوار ہوئے، کبھی تو آپ نے سجدوں کو لمبا کر دیا ان کی خاطر، کبھی آپ انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ اپنی گردن سے حسن مجتبی کو اتارتے ہیں، کبھی پیٹھ سے اتارتے ہیں، کیوں؟ تو اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن مجتبی دنیا میں میرا پھول ہے، فرمایا یہ میرا دنیا میں پھول ہے۔ اور یہ حدیث پاک مسند بازار میں موجود ہے۔ سامعین محترم، یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور ممبر پر تھے، حضور کے پہلو میں برابر میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے۔ آقا خود ممبر پر تھے، ان کے پہلو میں امام حسن بیٹھے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دوران خطاب لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے نواسے امام حسن مجتبی کو دیکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ بیٹھ کر کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، حضرت امام حسن کے بارے میں کہا، اور فرمایا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور پھر آپ نے صلح کروائی بھی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، دو جماعتیں بن گئیں، حضرت علی کی شہادت ہوگی، اس شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ تھے امام حسن، 6 مہینے یہ خلیفہ رہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی کونسلر بن جائے، کوئی MNA بن جائے، MPA بن جائے، وزیر بن جائے، صوبائی وزیر، وفاقی وزیر بن جائے، وزیر اعلیٰ، عہدہ چھوڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لوگ نہیں چھوڑتے۔ امام حسن خلیفہ وقت تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حقیقی خلیفہ تھے، لیکن مسلمانوں میں 2 جماعتیں بن چکی تھیں۔ آپ نے رسول اللہ کی امت کو فساد سے بچانے کے لیے خلافت کا حقیقی اہل ہونے کے باوجود، مسند خلافت پر متمکن ہونے کا حقیقی حقدار ہونے کے باوجود خلافت چھوڑ دی، سربراہی چھوڑ دی، اس منصب کو چھوڑ دیا، اور حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تاکہ امت مسلمہ فساد سے بچے۔ تو یہ صلح کے تحت جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سامعین محترم، یہی نہیں،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو کندھے پر اٹھا کر جا رہے تھے، اٹھائے ہوئے تھے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھ۔ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھ۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی کی۔ سامعین محترم، یہی نہیں، دوسری حدیث پاک میں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے وجہ سے دعا کی کہ اللہ میں حسن مجتبیٰ کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبوب رکھے، جو حسن مجتبیٰ سے محبت رکھے، اس سے تم بھی محبت رکھ، جو حسن مجتبیٰ سے محبت رکھے۔ سامعین محترم، ایک اور تابعی بزرگ فرماتے ہیں، ایک بار امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کی جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ، صدقے کی جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ سو جب آپ نے کھجور صدقے کی منہ میں رکھ لی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ سے نکال دی۔ آپ کی عمر مبارک تھوڑی تھی۔ تابعی بزرگ کہتے کہ میں نے امام حسن سے پوچھا کوئی حدیث جو حضور سے براہ راست آپ نے سنی و سنائے، تو امام حسن نے یہ بات خود سنائی تابعی بزرگ سے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھائی بچپن کی حالت میں، وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ سے نکالی، نکال کے صدقے کی جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں میں رکھ دی۔ کیوں رکھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھجور، ایک کھجور اٹھائی تھی، معمولی بات تھی، اس میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن آپ نے حسن مجتبیٰ کے منہ سے اس کھجور کو نکال کر صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لا تحل له لا تحل لنا الصدقہ، فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ سامعین محترم توجہ میری طرف حاضر رکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ درخواست لے کر آیا۔ آج بھی کتنے لوگ یہ درخواست آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو معمولی منصب مل جائے تو وہ بھی اس عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، بڑے غرور میں ہوتے ہیں، لیکن اپنی اوقات پتہ نہیں کہ اس کی تخلیق کس ہے، یا کسی نے اور کوئی اپنا سرکاری کام حل کروانا ہو تو درخواست لے کے جاتے ہیں، کسی کو ملازم بھرتی کرانا ہو تو درخواست، کسی کو کوئی امداد کی ضرورت ہو تو درخواست پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص امام حسن کی بارگاہ میں ایک درخواست لے کر آیا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ ذرا حاضر رکھیں۔ ایک شخص امام حسن کی خدمت میں درخواست لے کر آیا اور اس نے مدد کی اپیل کی۔ امام حسن نے درخواست پڑھی ہی نہیں، بغیر پڑھے اس کو بہت کچھ دے دیا، بغیر پڑھے اس کو بہت کچھ دے دیا۔ احیاء العلوم میں یہ روایت موجود، سوال کیا کہ آپ نے درخواست پڑھی نہیں اور بغیر پڑھے اس کو بہت کچھ دے دیا۔ آپ نے کہا میں پڑھتے
وقت لگتا ہے، اتنی دیر میں وہ شرمندگی محسوس کرتا رہتا، اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ اس کو شرمندگی اور ذلت سے بچانے کے لیے میں نے درخواست پڑھی نہیں، بغیر پڑھے جو وہ چاہ رہا تھا، جو اس کی منشا تھی، وہ اس کو عطا کر دی۔ تو آپ نے اس شخص کو شرمندگی سے بھی بچایا۔ یہ احیاء العلوم میں یہ بات موجود۔ آخری روایت آج کی اس گفتگو کی سنا رہا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے برابر میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، 1400 سال پرانی بات ہے۔ ان کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ سے دولت مانگ رہا تھا، اور دولت بھی تھوڑی نہیں مانگ رہا تھا۔ اس شخص نے اللہ سے کیا مانگا کہ اے اللہ تو مجھے 10,000 درہم عطا فرما دے۔ لوگوں کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ کی بدعائیں ہوتی ہیں، غلط دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے نقصانات کے لیے اگر بنا دعائیں مانگے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ امام حسن کے برابر میں بیٹھا تھا، اس نے اللہ سے دولت مانگی، اے اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ 1400 سال پہلے 10,000 درہم، اور آج کے زمانے میں نہ جانے کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اس نے 10,000 درہم مانگے۔ امام حسن اٹھ کے گھر چلے گئے اور گھر سے جا کر 10,000 درہم اس شخص کے لیے بھجوا دیے۔ یہ تھی ان کی سخاوت۔ سخاوت کیوں نہ ہوتی؟ وہ سخیوں کے امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔